جی بالکل، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایئر فورس J-35A جو ایئر کرافٹ ہیں، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہیں، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئر کرافٹ ہیں، ان کو خریدنے جا رہی ہے چائنا سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے اس ڈٹرمنیشن کا، اس انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان 40 عدد جو J-35A ایئر کرافٹ ہیں وہ چائنا سے خریدنے جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستانی جو پائلٹس ہیں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں جو چائنا کی ڈیفرنٹ جو ایئر بیسز ہیں وہاں پر، اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ اس J-35A ایئر کرافٹ کے اوپر مکمل جو ہے عبور حاصل کر سکے۔ J-35A جو ایئر کرافٹ ہے یہ نہ صرف نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ ہے، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، بلکہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئر کرافٹ ہے اور ملٹیپل رولز کیپیبلٹیز کا مالک ہے یہ ایئر کرافٹ۔ جہاں تک آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ہے کہ سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی ہے یا سیٹلائٹ جو ڈیزائن ہے یہ کیا ہے، تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنیز جو انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جو J-35A ایئر کرافٹ ہے اس کا جو ایروڈینامک فریم ہے اس کے اندر ایسا مٹیریل یوٹیلائز کیا ہے اور اس کو ایسے جو ایروڈینامک اس کا جو فریم ہے اس کو ایسے اینگلز پرووائڈ کیے ہیں کہ جو رڈار کی ٹرانسمیشن ہے، جو رڈار کی جو الیکٹرو میگنیٹو ریڈیشن ہے، جو الیکٹرو میگنیٹو اسپیکٹرم ہے، جو الیکٹرو میگنیٹو ویوز ہیں، لہریں ہیں، وہ اس کے ایروڈینامک فریم سے جب ٹکراتی ہیں وہ یا تو ڈیفرنس جو ڈائریکشن ہے اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں، ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ انجذاب ہو جاتا ہے ان کا، یعنی وہ جذب ہو جاتی ہیں اس مٹیریل کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے، یہ جو ریڈیشن ہے، یہ الیکٹرو میگنیٹو جو اسپیکٹرم ہے، یہ جو لہریں ہیں، جو الیکٹرو میگنیٹو ویوز ہیں، یہ اپنے ریسیونگ میکینزم تک نہیں پہنچ پاتی۔ اور اسی وجہ سے جو یہ J-35A ایئر کرافٹ ہے یہ دشمن کی نظروں سے چھپا رہتا ہے، اور دشمن کے جو رڈار سسٹم ہے، ڈیٹیکشن میکینزم ہے، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، اس کا کھوج نہیں لگا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اپنے آپریشنس ہیں اور ملٹیپل جو رولز ہیں وہ سکسیسفلی کنڈکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ ملٹیپل رولز کیپیبلٹیز کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف فضا میں موجود دشمن کے ایئر کرافٹ کو گرانے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے، نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے، بلکہ گرونز کے اوپر موجود ملٹری انسٹالیشنز اور ملٹری جو انفراسٹرکچرز ہیں یا پھر اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم کے کوئی میکینزم ہے اس کو بھی انگیج کر سکتا ہے، نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ رول بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہر قسم کے جو ویدر کنڈیشن ہیں اس کے اندر، جو سمندر کے اندر جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یا پھر شپ ہیں یا سبمرین ہیں، ان کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ WS-13E یا پھر WS-19 جو ٹربو انجن ہے اس سے مزین ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ 1.8 مائک یعنی 1.8 مائک اس کی جو سپیڈ ہے، اور اس ایئر کرافٹ کی جو آپریشن رینج ہے وہ 1200 سے لے کر 1400 کلومیٹر تک ہے، اور اس کا جو آلٹیٹیوڈز یا بلندی ہے وہ 65,617 فٹ تک یہ اپنی جو پرواز ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا محو پرواز رہ سکتا ہے۔ جہاں تک J-35A کے ٹیکنالوجیکل نیم کی بات ہے تو اس کو J-35AE یا پھر FC-31 کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور یہ جو ایئر کرافٹ ہے چائنا کا، یہ US یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو F-35 ہے اس ایئر کرافٹ کے مد مقابل ہے۔ ناظرین، اس ایئر کرافٹ کے ساتھ بہت سے سینسیٹیو
हाईली सेंसिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम्स गैजेट और सेंसर जो है वो एम्बेडेड हैं, जिसमें AESA जो रडार सिस्टम है वो एम्बेडेड है, जो कि दुश्मन के टारगेट्स की ना सिर्फ ट्रैकिंग करता है बल्कि उनको इंगेजमेंट भी करता है। और ये जो वेपन सिस्टम है एयरक्राफ्ट का, उसको ये कैपेबिलिटीज़, ये सलाहियत प्रोवाइड करता है कि वो दुश्मन के टारगेट को इंगेज करें, लॉक ऑन करें और उनको न्यूट्रलाइज करते। इसके अलावा इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है, एम्बेडेड है, जिसको IRST भी कहा जाता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के साथ एम्बेडेड हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जो कि दुश्मन के टारगेट्स को एंगेज करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको पर लॉक ऑन होने के लिए जो है यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके अलावा इस जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर एक स्पेशल और ख़ास कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसको नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन डाटा लिंक के साथ मुज़य्यन है। और जो नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ है उसका मतलब ये है कि ये फ़ज़ा में मौजूद जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको डाटा लिंक जो के थ्रू अपना जो डेटाबेस है, टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं या फिर टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उनको भेज सकता है। और इसके अलावा जो ग्राउंड स्टेशंस है या कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर्स हैं, उनको भी लाइव जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट्स हैं या टारगेट्स हैं उनके बारे में या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इसके अलावा J-35A एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया के मॉडर्नाइज हाईली सोफिस्टिकेटेड जो वेपन सिस्टम है वो भी एम्बेडेड हैं। और A-to-A जो मिज़ाइल कैपेबिलिटी है उसके अंदर PL-15 यानी PL-15 जो मिज़ाइल है वो एसोसिएट है। इसके अलावा PL-10 जो मिज़ाइल है वो एसोसिएट है। इसके अलावा जो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इस एयरक्राफ्ट के साथ मुज़य्यन है, एम्बेडेड हैं गाइडेड बॉम्ब्स जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब हैं। इसके अलावा क्रूज़ मिज़ाइल एम्बेडेड है इस एयरक्राफ्ट के साथ, जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, शिप और जो सबमरीन्स हैं या मिज़ाइल बोट्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं एयर टू सरफस, सी सरफस के ऊपर। इसके अलावा जो इसके साथ स्पेशली जो एक मिज़ाइल एंटी शिप मिज़ाइल YJ-12 जो है वो एम्बेडेड है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और शिप्स के लिए, जो कि ईज़िली उनको इंगेज कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।